بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 79 میں کتاب العقل والجہل کا 44واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دنیا اور آخرت کے طالب و مطلوب ہونے کا بیان کیا تھا، سنگین امراض قلب اور ان کے علاج کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اس درس میں انسان کی حقیقی سعادت کا معیار ذکر ہونے والا ہے، نفوس بشری کے انقلابات اور تغیرات، عقلی اصول و قواعد یقینی کا بھی تذکرہ ہوگا۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام ان اللہ حکا عن قوم صالحین انہم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب حین علموا ان القلوب تزیغ وتعود الى عماها ورداها انه لم يخف اللہ من لم يعقل عن اللہ ومن لم يعقل عن اللہ لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجدها حقيقتها في قلبه ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا وسره لعلانيته موافقا لأن الله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه۔ اس میں آنے والی لغات کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لا تزغ یہ صیغہ نہیں ہے، اصل میں ازاغ یزیغ باب فعال سے ہے، ٹیڑھا نہ فرما۔ حب وہب یہب سے صیغہ امر ہے، عطا فرما۔ الوہاب صیغہ مبالغہ ہے، زیادہ عطا کرنے والا۔ ردا ہلاکت اور نابودی کو کہتے ہیں، علانیہ ظاہر اور روشن، اور الخفی مخفی اور پوشیدہ کو کہتے ہیں۔ اس متن کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اے ہشام، بے شک اللہ تعالی نے نیکوکار قوم سے نقل فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کاج نہیں فرمانا، ٹیڑھا نہیں فرمانا، اور ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ چونکہ انہیں علم و یقین ہے کہ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے نابینا پن اور ہلاکت کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ انہ لم یخف اللہ من لم یعقل عن اللہ، جو شخص اللہ تعالی کی طرف سے معرفت حاصل نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ تعالی سے علم و معرفت حاصل نہیں کرتا تو اس کا دل ایسی مضبوط اور ثابت معرفت پر قائم نہیں رہتا کہ جو اسے بصیرت عطا کرے اور اس کی حقیقت کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کی باتیں اس کے افعال کی تصدیق کریں اور اس کے اسرار اس کے ظاہری افعال کی موافقت کریں۔ چونکہ اللہ تعالی نے عقل میں سے باطن خفی کی دلیل قرار نہیں دیا مگر اس کے ظاہر کو اور جو کچھ اس سے بولا جاتا ہے۔ جناب ملا صدر شیرازی کی شرح اصول کافی کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا 20واں مشہد اس بارے میں ہے کہ انسان کی سعادت حقیقی کی اصل اور بنیاد اس کی عقل کا اللہ تعالی سے استفادہ کرنا ہے اور اس کا ظاہر اس کے باطن کا عنوان ہو اور اس کے اعمال اس کے حالات کی حکایت کریں۔ جان لیں کہ مومن کا دل جب اللہ تعالی کے نور سے منور نہ ہو اور اس کی عقل اللہ تعالی کی ہدایت سے ہدایت یافتہ نہ ہو تو وہ کجی گمراہی اور ٹیڑھے پن سے امان میں نہیں ہوتی، اور قبول حق کے بعد بھی اس کے مرتد ہونے اور ہلاکت میں پڑنے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر سورہ اعراف کی ایک مشہور و معروف آیت سے استفادہ کیا ہے۔ پوری آیت کو ہم یہاں پر تلاوت کرتے ہیں تاکہ اس سے مکمل استفادہ ہو سکے۔ سورہ اعراف کی 176 نمبر آیت فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ اور ان کے سامنے بیان کیجئے واقعہ اس شخص کا جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں
تو وہ ان سے عاری ہو گیا، جس کے بعد شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے قرار پایا۔ اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کی وجہ سے اسے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو خود زمین سے لگ گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کا پیرو ہو گیا، تو اس کی کیفیت اس کتے کی سی ہوئی کہ اگر اس پر بوجھ رکھو تو وہ زبان منہ سے نکالے، یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان باہر نکالے۔ یہ ترجمہ ہے علامہ سید علی نقی نقن کا، مرکز افکار اسلامی، اسلام آباد سے شائع ہوا ہے۔ تو گویا کہ مشہور جیسا کہ ہے کہ یہ بلعام باور کے بارے میں ہے، اس کو بہت زیادہ علم حاصل ہو گیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نور عطا نہیں ہوا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح سورہ منافقون میں ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں اور کفر و شرک کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 217 نمبر آیت ہے، اس کو بھی یہاں پہ تتمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں 217۔ تو فرمایا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں اور کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو جاتے ہیں، حقارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو گویا جناب ملا صدرہ شیرازی نے الہی ہدایت اور نور حاصل نہ ہونے کے انجام کے 3 قرآنی شواہد ذکر کیے ہیں۔ ایک تو سورہ اعراف میں جو بلعام باور کا واقعہ ہے اس کی تفصیل تفاسیر اسلامی میں ذکر ہے، دوسرا واقعہ منافقین کی حالت زار کا ہے، پوری سورہ منافقون قرآن کریم میں موجود ہے، مرتدین کے عذاب کا بیان جو کہ سورہ بقرہ 217 میں ہے۔ فرمایا اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے بصیرت اور اللہ تعالی کی آیات و براہین سے ایمان حاصل نہیں ہوا، ان کا دل اللہ کے نور سے منور نہیں ہوا۔ حالانکہ جن لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف سے علم و معرفت عطا ہوتی ہے تو ان کے بارے میں قرآن کریم میں ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور ان کو اپنی روح سے تائید فرمائی ہے۔ اسی طرح فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ پس جس شخص کا ایمان تقلیدی ہوتا ہے اور لوگوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے تو اس میں وہ پختگی نہیں پائی جاتی، بلکہ حقیقت یہ ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ تعالی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ تو مومن جو بصیرت رکھتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع اور زاری کرے اور سوال کرے کہ خدا اس کے دل کو کاج نہ فرمائے اور اپنا فضل و کرم اس سے منع نہ کرے۔ فرمایا اسی کو امام علیہ السلام نے اس فرمان میں بیان کیا ہے کہ صالحین کی ایک قوم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرتی ہے چونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ دل کاج اور ٹیڑے ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عقل و شعور اور نور عطا نہ ہو۔ یہ ازاغ یزیغ یا زیغ یہ عدول عن الطریق ہوتا ہے، یعنی راستے سے پھرنا۔ ردا کا معنی ہلاکت ہے، تردی یعنی جانور کا نیچے کی طرف گرنا۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی نے نفوس بشری کے مراحل کو بیان کیا ہے کہ وہ تکوینی طور پر 4 مراحل سے گزرتے ہیں۔ پہلے وہ صورت مادی جمادی ہوتے ہیں، جمادات کی صورت میں ہوتے ہیں، پھر وہ صورت نباتی میں آتے ہیں، پھر بہیمی میں آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اندر استحالات اور انقلابات اور جوہری ترقی حاصل ہوتی ہے اور نفس بشری کی حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جسمانیت الحدوث ہے، روحانیت البقاء ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و عمل کی اسے توفیق حاصل ہو جائے تو پھر وہ اس ظلمت اور تاریکی سے نکل کر نور ہدایت تک پہنچ جاتا ہے اور ایسے کمالات کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ جنت نعیم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ لباس مادی کو نہ اتارے اور دنیا کی تاریکی سے دور نہ ہو تو پھر وہ
ہلاکت سے نہیں بچ سکتا، عذاب قبر اور عذاب حشر سے نہیں بچ سکتا، جس کو امام نے بیان فرمایا۔ گویا یہ برہان کی صورت میں ہے۔ قلوب انسانی پر جو 4 مراحل گزرتے ہیں ان کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل و شعور اور معرفت و عرفان حاصل نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے خالق و مالک کا خوف نہیں رہتا تو تمام گناہ اور معصیت اور نافرمانی اس سے نشأت پکڑتی ہے، جنم لیتی ہے، کیونکہ اسے علم و معرفت ہی نہیں ہے۔ اس کا ایمان یا تو تقلیدی ہے یا پھر ظن و گمان پر مشتمل ہے یا مناظرے پہ مشتمل ہے، دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتا، تو اس سے خوف الہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ طرح طرح کی معصیت میں مرتکب ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ جو اصول حکمت کو نہیں جانتے اور دلیل و برہان سے ان کو معرفت حاصل نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگ علم و یقین پر فائز نہیں ہوتے۔ مزید فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے فاعل مختار ہونے کے قائل ہوتے ہیں تو رابطہ علیت و معلولیت اور امور کے درمیان جو ذاتی تعلق ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ احتمال دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن ایک کافر شقی کو بھی بخش دے اور چاہے تو مومن سعید کو عذاب دے دے، کیونکہ وہ فاعل مختار ہے، اس کی مرضی ہے۔ حالانکہ علماء اہل بصیرت جانتے ہیں کہ یہ جو آخرت ہے وہ دنیا کا نتیجہ ہے، اس میں تجسیم اعمال ہونی ہے، ان دونوں میں علیت اور معلولیت کا رابطہ پایا جاتا ہے، اس میں کوئی اندازہ گیری اور جزاف نہیں ہے۔ اس لیے جو اہل معرفت علماء ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی حقیقی خشیت اور خوف رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اس دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو آخرت میں نجات حاصل ہوگی اور جنت کی نعمتوں تک پہنچیں گے۔ جبکہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ شفاعت ہو جائے گی، بعض ظواہر اخبار سے وہ دھوکہ کھاتے ہیں جیسے مرجئہ ہیں، یا بعض ثواب اعمال کی روایات کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، حالانکہ ان کی شرائط ہیں، اس کے لیے ایک معیار رکھا گیا ہے۔ بعض لوگ نسب سے دھوکہ کھا لیتے ہیں، حالانکہ آخرت میں جو نجات حاصل ہونی ہے وہ انسان کے اعمال کی بدولت ہے اور اس کے اخلاص کی بدولت ہے۔ جب تک وہ انسان بن کے نہیں دکھاتا اور اخلاص کے مرتبہ تک فیض نہیں ہوتا تو مشکلات ہیں اس کے لیے۔ نیز فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل و شعور عطا نہیں ہوگا تو وہ معرفت ثابتہ مضبوط علم و معرفت پر اس کا دل قائم نہیں ہوگا، وہ یعنی چند رٹے کی چیزیں ہیں، وہ اصل ہدف اور مقصد تک نہیں پہنچا، اس کو برہان و یقین نہیں ملا تو اس کا علم زائل ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روح اور بدن کے درمیان ایک طبیعی اور مادی رابطہ ہے، اور روح اور اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو کمالات ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو صفائے قلب کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان اعضاء و جوارے سے وہ اعمال ظاہر ہوتے ہیں جو اس کے دل میں اور باطن میں ہوتا ہے، یہ اس کے عکاس ہوتے ہیں۔ پس عالم ربانی وہ ہوں گے کہ جو علم و معرفت کے بلند درجے پر فائز ہوں گے، ان کا باطن اور ظاہر موافقت رکھتا ہوگا اور اس کی عقل و شعور کے لیے یہی نشانی قرار دی گئی ہے۔ فرمایا قرآن و سنت میں قیامت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ اس دن انسان کے اعضاء و جوارے بولیں گے اور وہ گواہی دیں گے، تو یہ سب بھی اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اصل میں اس کے باطن کے گواہ ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس کی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ایک تو ازاغ یزیغ کا لفظی معنی بیان کیا ہے اور اس میں صاحب کشاف اور دیگر علماء کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے، اور اس طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اپنے دل کی کجی سے وہ ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ابتدا میں نفوس بشری علم و معرفت سے عاری ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، پھر جب یہ اس راہ پہ گامزن ہوتے ہیں کہ خدا سے ان کو علم و نور حاصل ہو تو پھر یہ کمالات پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سے اس سے شہاد کیا ہے کہ انسان کے دل پر دن و رات میں مختلف حالات گزرتے ہیں تو وہ خود ان چیزوں کو محسوس بھی کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے، تضرع اور زاری کے ساتھ خاتمہ بالخیر کی دعا کرے۔ اس باب کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں،
تو یہ تو ان لوگوں کی توجہ کی بات ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ انسان کو جو حقیقی ہدایت ہے وہ نور الہی سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے عقل و شعور عطا نہ ہو تو وہ مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے، یا تو تقلید پہ چل نکلتا ہے، یا قیاس آرائیوں سے کام لیتا ہے، یا ظن و گمان کی پیروی کرنے لگتا ہے اور مختلف ایسے نظریات ایجاد کرتا ہے کہ جن سے بعض اوقات اس کو معصیت کی راہ بھی کھلتی ہے۔ فرمایا بنیادی عقائد کے باب میں تقلید اور محض پیروی سے وہ حقیقی معرفت عطا نہیں ہوتی، چونکہ اس نے دلیل و برہان کے ذریعے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دوسرے کی بات سن کر اسی کو لے لیا ہے۔ اسی طرح قیاس آرائی ہو گئی یا ظن و گمان ہو گیا، اس کے ذریعے بھی بہت سارے ایسے حقائق کا انکار ہو جاتا ہے کہ جن کے لیے اگر انسان خود سے عقل و شعور سے کام لے اور سببیت اور مسببیت کا جو ایک ربط ہے اشیاء کے درمیان، تو پھر اس کا انکار نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی تقریباً جناب ملا صدرہ کے جو بیانات ہیں ان کی طرح ہی خلاصہ ان کے بیان کا ہو جاتا ہے کہ علماء راسخ جو ہوتے ہیں جنہوں نے مشکات نبوت سے استفادہ کیا ہے، حقائق کو جانا ہے، امور کے آپس میں رابط کو سمجھتے ہیں، تو وہ دنیا اور آخرت کے آپس میں رابط کو حقیقی سمجھتے ہیں اور تجسیم اعمال کے قائل ہوتے ہیں۔ وہاں پر انسان کے اعضاء و جوارح بولیں گے اور گواہی دیں گے تو پھر انسان جسارت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی خوف رکھتا۔ مزید انہوں نے اس کے متعلق آیات اور کچھ روایات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ انسان کی حقیقی سعادت کا معیار ذکر ہوا، نفوس بشری کے انقلابات اور تغیرات اور عقلی اصول و قواعد یقینی کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔